بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب صوم موضوعاتی مطالعہ حصہ جیم سیرت طیبہ اسوہ حسنہ کے سبق حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رحمۃ للعالمین کو تفصیل سے پڑھا تھا اور سمجھا تھا، اور اس حوالے سے اس سبق کے ابتدائی حصے میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں پر اور عورتوں پر رحمت اور شفقت کے حوالے سے تفصیل سے بیان کیا تھا۔ آج اسی سبق کا اگلا حصہ ہم پڑھتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلاموں پر رحمت اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے رحمت کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے اور اسے آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ اس سے اگلا حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا، اور اس سبق کو ہم 3 حصوں میں اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہے غلاموں کے لیے رحمت۔ غلاموں اور کنیزوں کا رواج زمانہ قدیم سے پوری دنیا میں رائج تھا، جن پر انتہائی ظلم و زیادتی کی جاتی تھی۔ یعنی غلاموں کا یہ حال تھا کہ غلاموں کو انسان نہیں بلکہ زر خرید سامان کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ غلاموں کو جانوروں کی طرح خریدا جاتا، بیچا جاتا، ایک دوسرے کو تحفے کے طور پر دیا جاتا اور وراثت کے طور پر منتقل کیا جاتا۔ اگر کوئی سردار اپنے غلام سے ناراض ہو جاتا تو وہ اپنے غلام کو بازار میں بیچ دیتا۔ غلام اپنے مالک کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ اپنی شادی کا فیصلہ، نہ اپنی زندگی کا کوئی اختیار، اور غلاموں سے جانوروں کی طرح سخت محنت کروائی جاتی، ذرا ذرا سی غلطی پر شدید مار پیٹ کی جاتی، اور جو کنیزیں ہوتیں، لونڈیاں ہوتیں، انہیں مالک اپنی ملکیت سمجھتے، بغیر نکاح کے ان سے تعلقات رکھتے، ان کی کوئی رضامندی نہیں مانی جاتی۔ بعض لوگ اپنی کنیزوں کو زبردستی بدکاری کے لیے کرائے پر دیتے اور اس کا پیسہ خود کھاتے۔ تو غلام اور کنیزیں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے، نہ انہیں عزت دی جاتی تھی۔ کسی محفل میں، کسی مجلس میں غلام کے بیٹھنے تک پر اعتراض ہوتا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں بیٹھا ہے۔ جنگ میں پکڑے گئے لوگوں کو بے رحمی سے غلام بنایا جاتا، پورا کا پورا قبیلہ جنگ میں شکست کھانے کے بعد غلام بنا دیا جاتا اور منڈی میں بیچا جاتا۔ غلام اپنی مرضی سے آزاد تک نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی غلام بھاگ جاتا تو پکڑے جانے پر سخت سزائیں دی جاتی، بعض اوقات مار کر بھی ختم کر دیا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں غلاموں اور کنیزوں کو باوقار اور خود مختار زندگی گزارنے کے حقوق کی بنیاد رکھی اور ہمیشہ اس کی تاکید فرمائی۔ آپ نے غلام یا کنیز کے آزاد کرنے کو عبادت قرار دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ غلام آزاد ہو سکیں۔ انہیں کپڑے، کھانے پینے اور اچھی تعلیم و تربیت کی تلقین فرمائی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر غلاموں اور کنیزوں کے حقوق مقرر کیے اور انہیں انسان کا مقام دیا۔ غلاموں کو آزاد کرنا صدقی اور نیکی قرار دیا، یہاں تک کہ فدیہ کے طور پر، روزے کے کفارے کے طور پر غلاموں کے آزاد کرنے کو عبادت قرار دیا گیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ۔ اس حوالے سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آگے آتا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ آپ کی شفقت و محبت کے نتیجے میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آزادی کو قربان کر دیا اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی پر فخر محسوس کیا اور اپنے والدین کے ساتھ واپس جانے سے انکار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے کو ترجیح دی۔ عزیز طلبہ، سیرت کی کتابوں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ایک قبیلے کی چھوٹی لڑائی میں پکڑے گئے، پھر مختلف ہاتھوں سے گزرتے ہوئے آخرکار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام بنے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا، تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو
تحفے کے طور پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کے طور پر دیے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کی، اور اتنی زیادہ حضرت زید کو محبت دی کہ لوگ انہیں حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے، یعنی نبی کے محبوب۔ کافی عرصے کے بعد حضرت زید کے والد حارثہ اور ان کے چچا کعب کو کئی سال کے بعد خبر ملی کہ حضرت زید مکہ میں ہیں، تو وہ دونوں فوراً مکہ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے اور آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے پاس اپنے بیٹے کو لینے آئے ہیں، آپ جتنا چاہیں ہم اس کے بدلے میں فدیہ دینے کو تیار ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں فدیہ نہیں لیتا، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو وہ آزاد ہے، اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہے تو میں بھی اسے مجبور نہیں کروں گا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید سے فرمایا کہ زید یہ تمہارے والد اور تمہارے چچا ہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو دیکھ کر خوشی سے رونے لگے، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم اپنے والد کے ساتھ جاؤ گے یا میرے ساتھ رہو گے، تو اس وقت تک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے۔ تو اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی محبت کے ساتھ کہا کہ میں اللہ کے رسول کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرے والد سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ تو یہ سن کر حضرت زید کے والد حارثہ بھی حیران ہو گئے اور متاثر بھی ہوئے، اور وہ بولے کہ اے محمد، آج کے بعد آپ ہی میرے بیٹے کے باپ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محبت کے جواب میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے ان کی انگلی پکڑ کر مکہ میں علل اعلان فرمایا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ تو یہ تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا واقعہ۔ اسی طرح سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلامی کی سختیاں سہنے کے بعد آزادی حاصل کی، یعنی پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ایک سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے، تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان پر ظلم کی انتہا کر دی گئی، انہیں دوپہر کے وقت تپتی ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر بہت بھاری پتھر رکھے جاتے۔ امیہ اور اس کے ساتھی کہتے کہ محمد کو چھوڑ دو، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے مسلسل کہتے رہتے احدن احدن، میرا رب ایک ہے ایک ہے۔ اتنی اذیت کے باوجود انہوں نے کبھی اسلام سے منہ نہ موڑا۔ تو ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال پر یہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا تو بہت افسردہ ہوئے، اور جا کر حضرت ابوبکر صدیق کو سارا واقعہ سنایا کہ بلال پر اس قدر امیہ ظلم کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے امیہ سے کہا کہ بلال کو مجھے بھیج دو۔ امیہ نے طنز بھرے انداز میں کہا کہ لے لو، وہ تمہارے کسی کام کا نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ کی سوچ سے زیادہ اسے قیمت ادا کی اور حضرت بلال کو خرید کر فوراً آزاد کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو فرمایا کہ اے ابوبکر، تم نے بلال کو آزاد کر کے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ تو یہ تو تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلامی سے آزادی پانے کا دور۔ آگے فرماتے ہیں کہ اور سیدنا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی کے مؤذن مقرر ہوئے، یعنی مدینہ طیبہ میں جو مسجد نبوی ہے اس کے سب سے پہلے مؤذن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور اپنی رحمت اور شفقت سے اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ بڑے بڑے سردار بھی انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے انہیں غلامی سے آزاد کرا کے اسلام کی تاریخ کا پہلا مؤذن بنا دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بلال، مجھے تمہاری آواز بہت پسند ہے، مسجد نبوی کی اذان تم دو گے۔ تو دنیا میں سب سے پہلی اذان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ایسی آزادی ملی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ان کا اعلیٰ مرتبہ اور مقام شمار ہوا کرتا تھا۔ بعد میں آپ کو اسلامی ریاست میں گورنر کا عہدہ عطا کیا گیا۔ اسی طرح سے کنیزوں کے حوالے سے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی کنیز تھیں، یعنی پہلے حضرت ام ایمن جن کا اصل نام برقہ بنت سالبہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی کنیز تھیں، یعنی حضور علیہ السلام کے دادا نے انہیں خریدا ہوا تھا، اس لیے وہ ان کے گھر کی معتبر لونڈی تھیں۔
حضرت عبد المطلب نے انہیں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں دیا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت بی بی آمنہ سے ہوئی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بنی، تو حضرت عبد المطلب نے ام ایمن کو اپنے بیٹے عبداللہ کو بطور خادمہ کے لونڈی کے طور پر ہدیہ کر دیا، بطور خادمہ کے طور پر، کنیز کے طور پر ہدیہ کر دیا۔ بالکل اسی طرح جیسے شادی کے موقع پر گھر میں خادمہ یا خدمتگار دیا جاتا تھا، اسی طرح حضرت ام ایمن حضرت عبداللہ کے گھر منتقل ہو گئیں، اور حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ رہیں اور حضور علیہ السلام کی پرورش میں اہم کردار ادا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں بنی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے دودھ پلایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالغ ہونے کے بعد حضرت ام ایمن کو آزاد کر دیا، اور بعد میں ان کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا۔ تو یہ تھا ایک کنیز عورت کا وہ سفر جو آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کے بعد ماں کہلائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ انہیں ماں کا درجہ دیا اور اس کی ہر ضرورت اور حاجت کو پورا کیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1771 ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں واضح طور پر فرمایا کہ نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے سوائے تقویٰ کے۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 23489 ہے۔ اس کے بعد ہے یتیموں اور مسکینوں کے لیے رحمت۔ یتیم ہر وہ بچہ ہے جو نابالغ ہو اور جس کا باپ فوت ہو جائے، جبکہ مسکین سے مراد وہ شخص ہے جو غریب اور معاشی طور پر کمزور ہو، یعنی یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کے والد وفات پا جائیں اور بالغ ہونے سے پہلے وہ یتیم کہلاتا ہے، اور بلوغت کے بعد اسلامی اصطلاح میں اسے یتیم نہیں کہا جاتا، چاہے باپ پہلے فوت ہو چکا ہو۔ اور مسکین وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس روزمرہ زندگی کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہوں، یعنی کھانے، پہننے، علاج، رہائش کے لیے مناسب سہولتیں نہ ہوں، مال کم ہو، روزگار کم ہو، ضرورت کے مقابلے میں وسائل بہت کم ہو۔ ایسا شخص جو محنت تو کرتا ہے مگر پھر بھی گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، مسکین کہلاتا ہے۔ تو وہ بچہ جس کے والد وفات پا جائیں، بالغ ہونے سے پہلے تک وہ یتیم کہلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرے کے کمزور اور نادار لوگوں کو بھرپور انداز میں تسلی دیتے تھے، یعنی ویسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر کمزور اور ہر نادار شخص کی مدد کرتے، ان پر شفقت فرماتے اور ہر ممکن طریقے سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان میں غریب اور یتیم بھی شامل ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یتیموں اور مسکینوں کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے، جس طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو یتیموں پر، مسکینوں پر اور قیدیوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو یتیم اور مسکین بھی زکوٰۃ کے مصارف میں شامل ہیں، یعنی شریعت اسلامی میں قرآن مجید نے جس طرح سے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے، جس کے بارے میں ہم زکوٰۃ کے باب میں تفصیل سے پڑھ کر آئے ہیں، ان مصارف کی تعداد 8 ہے، اور ان 8 مصارف زکوٰۃ میں سے یتیم بھی ہیں اور مسکین بھی ہیں۔ ایک مسکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوالی بن کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا، جناب ایک پیالہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے بیچ دو اور کلہاڑی خرید لو۔ وہ شخص گیا، اس نے جا کر پیالہ بیچا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے پاس چادر اور کلہاڑی تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس شخص نے کہا کہ میرے پاس ایک پیالہ اور ایک چادر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ اسے بیچ کر آؤ۔ تو وہ پیالہ بیچ کر حضور کی خدمت میں آیا، اور جو پیسے اور جو رقم اسے ملی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس رقم سے کلاڑی خرید کر حضور کی خدمت میں آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کلاڑی میں ایک دستہ لگا کر اسے فرمایا، یعنی ایک لکڑی کا دستہ لگایا اور فرمایا، تم کلاڑی سے لکڑیاں کاٹ کر انہیں بیچ کر اپنا پیٹ پالو، یہ لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا کر اسے خود کفیل بنا دیا، اور اسے فرمایا کہ تم اب جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور انہیں بیچ کر اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالو،
لوگوں کے سامنے سوال نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے بارے میں فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ان دونوں کو سامنے دکھایا اور لوگوں سے فرمایا کہ میں اور یتیم بچے کی پرورش کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن یتیم کی پرورش کرنے والا میرے اتنا قریب ہوگا جس طرح سے یہ درمیانی انگلی شہادت والی انگلی کے قریب ہے، اتنا یتیم کی پرورش کرنے والا شخص میرے قریب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ غریبوں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور عملی طور پر اس کا ثبوت دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھتے، ان سے محبت فرماتے۔ قرآن پاک میں ہے جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالتے ہیں اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔